ناظرین، جب امام سجاد بی بی زینب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں سب کے سامنے جا کر یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ ہسٹری لائٹس کے اس شاندار ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یزید کی کئی زوجائیں تھیں جن میں سے ایک ہند تھی۔ ہند کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا، ایک یہودی جس کی ایک ہی لڑکی تھی، وہ بھی نابینا تھی۔ بہت علاج کروایا پر آنکھوں کا نور نہ پلٹا۔ وہ یہودی اس بچی کو لے کر مدینہ منورہ آیا تو اس کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی سے ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا، طبیب کو دکھانے آئے ہو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کا اس کو پتہ بتایا کہ وہاں ایک بہت بڑا طبیب ہے۔ وہ یہودی بچی کو وہاں لے گیا اور حضرت علی سے کہا، اے علی، میں غیر مسلم ہوں اور میری بچی نابینا ہے، اس کا علاج کر دیں۔ علی المرتضیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ اس کا علاج کر دو۔ مولا حسین نے پانی لیا، اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس بچی کی آنکھوں پر چھڑک دیا۔ ابھی پانی چھڑکنا تھا کہ اس بچی کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ جب جانے لگا تو اس بچی نے کہا کہ میں بی بی زینب کی خدمت کروں گی، مجھے کچھ سالوں تک اس گھر میں رہنے دیں۔ یہ کئی سال تک جناب زینب کی خدمت کرتی رہی۔ جب یہ بڑی ہوئی تو حضرت علی نے کہا اسے گھر چھوڑ دو اور اس کے بعد اس کی شادی یزید سے ہو گئی۔ ناظرین، جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس سے تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی۔ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب غور سے اس کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا تم اس عورت کو جانتی ہو؟ ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہندہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور خاموش رہیں۔ اس ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ آپ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں سے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اس گھر کے کن کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولادوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی بات سن کر اشبار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دریافت کیا ہے، تو یہ دیکھو تمہارے آقا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑائے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، تو ان کے سب جوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے نادوا ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، زینب میں ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور وہ سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں کو کیا ہو گیا، میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا خدا، مجھے میرے آقا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ گھر چلیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید کو مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا کہ ہاں میں نے حکم دیا تھا، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی، تو ہند نے کہا کہ اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سر دربار ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام سر برہنہ بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا ہے، اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری عزت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کے محل کی سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم بپا ہو گیا۔